تو بھائی 6 شرائط ہیں، 6 شرائط کی رعایت رکھیں گے تو اللہ کی بارگاہ میں امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ صدقہ و خیرات کو قبول فرما لیں گے۔ سب سے پہلی شرط کہ صدقہ و خیرات ایمان کی حالت میں کیا گیا ہو، کفر کی حالت میں کیا گیا صدقہ و خیرات اللہ قبول نہیں فرماتے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن نے فیصلہ کر دیا ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ۔ بھائی جو بھی کوئی نیک عمل کرے گا، مرد کرے یا عورت کرے، شرط کیا ہے کہ ایمان کی حالت میں کرے، تو فلنحیینہ حیاتا طیبہ، ہم انہیں بڑی پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے۔ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کافروں کے جو کیے گئے نیک اعمال ہیں، تو بھائی یاد رکھیے گا کہ ان کے نیک اعمال کا جو جزا ہے وہ ان کو اسی دنیا میں ہی دے دی جاتی ہے، آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہے۔ آخرت اللہ تعالیٰ نے آخرت کے انعامات کس کے لیے رکھے ہیں بھائی؟ میرے اور آپ کے لیے رکھے ہیں، اہل ایمان کے لیے رکھے ہیں۔ اس مسئلے کو اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے۔ ایک دعا ہے جو آپ روزانہ پڑھتے ہیں، اس دعا کا ایک پچھلا حصہ بھی ہے، اس دعا سے پہلے بھی ایک آیت ہے، وہ کیا؟ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں یا اللہ گاڑی دے دے، بنگلہ دے دے، بینک بیلنس دے دے، یہ دے دے، وہ دے دے، فلاں دے دے، آخرت کا کچھ نہیں مانگتے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی کیا فرما رہے ہیں کہ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور بعض لوگ کون ہیں جو کیا کہتے ہیں؟ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حسنہ وقنا عذاب النار، یا اللہ دنیا کی بھلائیاں بھی عطا فرما اور آخرت کی بھلائیاں بھی عطا فرما۔ تو پہلی شرط کیا ہے بھائی صدقہ و خیرات کے قبول ہونے کی؟ ایمان۔ ایمان کی حالت میں کیے گئے نیک اعمال قبول ہوتے ہیں، ایمان کے علاوہ کسی اور حالت میں جو نیک اعمال کیے جائیں گے وہ اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ یہ 6 شرائط جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں یہ قرآن اور احادیث مبارکہ سے لیے گئے ہی نکات ہیں جو میں مختصراً آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ دوسری شرط کیا ہے؟ دوسری شرط کیا ہے بھائی؟ بڑی اہم شرط ہے، کیا؟ کہ حلال مال سے صدقہ و خیرات کیا جائے۔ دھوکہ، جھوٹ، فراڈ، رشوت، حرام خوری، سود اور دیگر ذرائع سے حاصل کیا گیا مال، اس سے صدقہ و خیرات اللہ قبول نہیں فرماتے۔ نہ صدقہ و خیرات قبول فرماتے ہیں، نہ حج اور عمرہ قبول فرماتے ہیں۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ ہمارے ایک جاننے والے تھے، ان کا پرائز بانڈ کا انعام نکلا، پرائز بانڈ سے نکلا ہوا انعام جائز بولیں بھائی؟ نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ پرائز بانڈ پہ جو انعام نکلتا ہے وہ جائز نہیں ہے۔ اور پرائز بانڈ سے انعام نکلا تو عمرہ کرنے چلے گئے۔ میں نے کہا اللہ کے بندوں کو کیوں مذاق بنایا ہوا بھائی دین کو؟ ایسا حج اور عمرہ بھی اللہ قبول نہیں فرماتے جو دھوکہ دے کر، جو رشوت لے کر، جو کسی کا حق مار کر، جو بہنوں اور بیٹیوں کا جائیداد میں حصہ مار کر کیا جائے، ایسا حج اور عمرہ اور صدقہ و خیرات اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے۔ حدیث شریف میں آتا ہے لا يقبل اللہ صلاۃ بغیر طہور ولا صدقۃ من غلول، بغیر وضو کے اللہ نماز قبول نہیں کرتے اور حرام مال سے اللہ صدقہ و خیرات کو قبول نہیں کرتے۔ نمبر 3، مجھے پتہ ہے بھائی نیند بڑی آ رہی ہے سب کو کیونکہ مضمون آپ کے مزاج کے موافق نہیں ہے نا، جاگ جاؤ، بس 5 منٹ اور رہ گئے ہیں، جاگ جاؤ۔ اچھا، نمبر 3، بھائی صدقہ و خیرات کیا جائے تو محض اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ کیا جائے۔ ایک حدیث سنا دیتا ہوں، من صلی یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک ومن تصدق یرائی فقد اشرک او کما قال، جس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھی اس نے کیا کیا بھائی؟ شرک کیا۔ جس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے روزہ رکھا اس نے کیا کیا؟ شرک کیا۔ جس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے صدقہ و خیرات کیا اس نے کیا کیا بھائی؟ شرک کیا۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ کل قیامت والے دن ایسے لوگوں کو جنہوں نے لوگوں کو دکھانے کے لیے نیک اعمال کیے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ جاؤ آج میں نے تمہیں کوئی اجر نہیں دینا، اپنا اجر اور ثواب بھی انہی لوگوں سے جا کے لو جن کو دکھانے کے لیے نیک اعمال کیے تھے۔ تو بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ چوتھی شرط، ہاں اب یہ بڑی اہم شرط ہے بھائی، مجھے لگ رہا ہے آج اسی کے اوپر ساری بات ختم ہو جائے گی۔ چوتھی شرط کیا ہے کہ بھائی وہ جو صدقہ و خیرات کر رہے ہیں وہ سنت کے مطابق ہو۔ وہ کیا ہو بھائی؟ سنت کے مطابق ہو۔ اب ایک بات کہنے لگا ہوں، ہضم کر لینا، شاید بعض لوگوں کو ہضم ہو جائے، بعض لوگوں کو ہضم نہ ہو، لیکن ہضم کر لینا۔ وہ کیا؟ یہ کالا بکرا، کالی مرغی، کالی گائے ہیں، نذرانے، عقیدتیں کہ ہمارا کام ہو جائے، یہ سنت کے مطابق صدقہ و خیرات
نہیں ہے۔ صدقہ و خیرات کا سیدھا سادہ سا اور آسان سا مفہوم کیا ہے کہ بھائی جس سے کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری ہوتی ہو۔ میں ایک مثال ہمیشہ اس موقع پہ دیا کرتا ہوں، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کوئی اس وقت سروسز ہسپتال کی ایمرجنسی میں کھڑا ہوا ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، اس کا مریض اندر زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہے، اس کو دوائیں چاہیے، دواؤں کی ضرورت ہے، وہ آپ سے کہتے ہیں کہ بھائی میری کچھ امداد کرو، آپ کہتے ہو اچھا یار ٹھہرو، آپ گاڑی میں بیٹھتے ہو جاتے ہو یہ شاہ جمال کے نکڑ پہ وہ 800 روپے والے بکرے وہ صدقے، اچھا ان کا بیچاروں کا بکروں کا نام ہی صدقے کے بکرے رکھ دیا، آپ وہاں سے بکرا اٹھاتے ہو اور جا کر سروسز ہاسپٹل کی ایمرجنسی میں اس بندے کو لا کے تھما دیتے ہو کہ یہ بھائی میری طرف سے قبول کرو۔ کیا اس صدقے کا اس بندے کو کوئی فائدہ ہے اس وقت؟ بولے نا بھائی، کوئی فائدہ ہوگا؟ اسے تو بیچارے کو دواؤں کی ضرورت ہے، آپ کالا بکرا لے جا کے اسے دے رہے ہیں، کالی مرغی اس کو لے جا کے دے رہے ہیں، اور بھائی اس کو دوائیں لے کے دو، اس کو پیسے لے کے دو، اس کی اور کوئی ضرورت ہے وہ اس کی پوری کرو۔ یہ عجیب تماشا بنایا ہوا ہے کہ جو چیزیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے سے ثابت ہی نہیں ہیں ان کو ہم زبردستی دین میں گزاریں۔ ایک واقعہ سنا اگر اجازت ہو تو، میرے پاس ایک نوجوان، کچھ نوجوان آنا شروع ہو گئے ادھر جمعہ پڑھنے، تو ایک دن کہتے کہ جی آپ سے ملاقات کرنی ہے۔ میں نے کہا اچھا بھائی آ جاؤ۔ جمعے کے بعد میں انہیں گھر لے گیا۔ اچھا میرے کچھ دوست ہیں وہ ہر جمعے کے بعد ہمارے گھر میں ایک چھوٹی سی چائے پانی کی نشست لگتی ہے، دیکھ لو بھائی آپ لوگ میرے سے تعلق رکھو گے فائدے میں رہو گے، میں ایسا پیر ہوں جو دوسروں کو کھلاتا ہوں، الحمدللہ الحمدللہ۔ تو خیر وہ بچہ بھی نوجوان تھا بالکل، وہ آ گیا، گھر آ گیا، تو وہ نا میرے گھر کے دروازے کے باہر ہی اس نے جوتیاں اتار دیں، اور میں نے کہا اللہ کے بندے جوتی پہن کے اندر آؤ۔ وہ بڑا حیران ہوا، اچھا جی جوتی پہن کے آیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ چائے بسکٹ وغیرہ آ کے وہ بیچارے کی اس کی آنکھیں کھل گئیں، پہلی دفعہ آیا، کہتے کہ یہ آپ ہمیں چائے پلا رہے ہیں اور کھلا رہے ہیں؟ میں کہا ہاں۔ کہتے بھائی آپ سے پہلے، آج سے پہلے ہمارا جن لوگوں کے ساتھ تعلق تھا وہ تو کہتے تھے بھائی ہم تم سے ملاقات ہی اس وقت کریں گے جب کالا بکرا لا کے دو گے، کالی مرغی لا کے دو گے، اتنے پیسے دو گے۔ میں کہا بھائی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں۔ تو بہرحال بھائی صدقہ و خیرات کب اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں؟ جب وہ سنت کے مطابق ہو۔ پانچویں شرط کیا ہے؟ بھائی مصرف صحیح ہو۔ اگر زکوٰۃ ہے تو زکوٰۃ کا مصرف صحیح ہو۔ دیکھیں دو طرح کا صدقہ ہوتا ہے، ایک واجب اور ایک نفلی صدقہ۔ واجب صدقہ جو ہے وہ مستحق تک پہنچانا ضروری ہے۔ نفلی صدقہ و خیرات جو ہے اس کی بہت تفصیل ہے، انشاءاللہ پھر کبھی بیان کروں گا۔ نفلی صدقہ و خیرات جو ہے وہ آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں، لیکن واجب صدقہ و خیرات جو ہے وہ مستحق تک پہنچانا ضروری ہے۔ ایک حدیث آپ کو سنا دیتا ہوں، انشاءاللہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ حدیث کا مفہوم اور خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کا صدقہ و خیرات قبول نہیں فرماتے جس کے اپنے رشتہ داروں میں، جس کے اپنے قرابت داروں میں، جس کے اپنے ملنے جلنے والوں میں کوئی ضرورت مند موجود ہو اور وہ ان کے اوپر خرچ نہیں کرتا، باہر دوسرے لوگوں پہ جا کے خرچ کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے صدقہ و خیرات کے مستحق اپنے خاندان والے، اپنے قریبی رشتہ دار ہیں۔ بات کو مختصر کر رہا ہوں۔ آخری شرط کیا ہے کہ بھائی صدقہ و خیرات کر کے احسان نہ جتلایا جائے، احسان نہ جتلایا جائے۔ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، اپنے صدقہ و خیرات کا ثواب ختم نہ کرو دوسرے پر احسان جتلا کر۔ اگر کسی کی مدد کرنے کی اللہ پاک نے توفیق دے دی ہے تو بعد میں اس کو جتلاؤ نہیں کہ یاد نہیں تجھے فلاں وقت میں نے تیرے ساتھ کتنا خیر کا کام کیا تھا، یاد نہیں فلاں، او بے چین روح بیٹھ جاؤ۔ یہ ہے بے چین روح، یہ دو بے چین روحیں ہیں، ان کا نام ہی میں نے بے چین روح رکھا ہوا ہے۔ وہ پچھلے جمعے میں نے کہا تھا نا کہ یہ بے چین روحیں پھر رہی ہیں، ان کو کہیں ایڈجسٹ کر لو، تو وہ باہر والے لوگ پریشان ہو گئے تھے، پتہ نہیں کوئی جنات کی روحیں آ گئی ہیں، کون آ گیا یہاں پہ، وہ یہ ہیں دو بے چین روحیں۔ اچھا تو خیر، تو لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، کہ اپنا صدقہ و خیرات کو احسان جتلا کر ضائع نہ کرو۔ بھائی بات لمبی ہو رہی ہے، میں نے ایک مضمون کے اوپر اور بھی مختصر سی بات کرنی ہے۔ ایک حدیث سنا کر اس مضمون کو مکمل کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن تین قسم کے لوگ ایسے ہوں گے کہ لا ينظر الیہم، اللہ ان کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں، ولا یزکیہم، اللہ ان کا تزکیہ بھی نہیں فرمائیں گے، ولہم عذاب علیم، اور ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خابوا وخسروا، خابوا وخسروا، بھئی یہ لوگ تو تباہ و برباد ہو گئے کہ جن کی طرف اللہ نظر کرم ہی نہیں فرمائیں گے۔ تو ارشاد فرمایا کہ وہ تین لوگ کون ہیں؟ المسبل ازارہ، ترجمہ کر دوں اس کا؟ جی ترجمہ کر دوں، حدیث مولوی کا فتویٰ نہیں،
مولوی کی بنائی ہوئی بات نہیں، اللہ کے نبی کی بات ہے۔ شلوار اور پجامہ ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والے لوگ، شلوار اور پجامہ ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والے لوگ، تفصیل انشاءاللہ آئندہ جمعہ اس کی بیان کریں گے۔ دوسرے نمبر پہ کون سا شخص ہے بھائی کہ جس کی طرف اللہ نظر رحمت نہیں فرمائیں گے؟ فرمایا کہ وَالْمُنْفِقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلْفِ الْكَاذِبِ، جھوٹی قسمیں کھا کھا کر اپنا مال بیچنے والا۔ یہ سبزی والے، پھل والے، باجی اللہ دی قسمیں بالکل سچا پھل ہے گا، سچی سبزی ہے گی ہے، فریش سبزی ہے گی ہے، گھر جا کے کھولو تو باسی سڑا ہوا پھل، سڑی ہوئی سبزی نکلتی ہے۔ اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ نظر شفقت ان کی طرف نہیں فرمائیں گے۔ تیسرے نمبر پہ کون لوگ ہیں؟ وَالْمَنَّانُ عَطَاءَهُ، کہ بھئی جو صدقہ و خیرات کرنے کے بعد احسان جتلاتے ہیں۔ باقی گزارشات آئندہ نشست میں